میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آج 12 ربیع الاول ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا تذکرہ حضور کی ولادت سے شروع ہوا ہے، اور ہمارے ہاں عرف عام میں بھی یہ بات ہے۔ تو وہ دروازہ بند کرو، تو محفل نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں عرف عام کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، فلانے کا بیٹا پیدا ہوا، فلاں کا بھائی پیدا ہوا، تو پھر اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے مگر آپ کا تذکرہ پہلے سے شروع ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں اس کی خبر دیتا ہے کہ ابھی زمین و آسمان کچھ بھی نہیں بنے تھے، نہ یہ سلسلہ لیل و نہار، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں بنا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اس وقت بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جہاں پر صرف ہماری روحیں تھیں، اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو جمع فرمایا۔ عالم کل 4 ہیں۔ پہلا عالم عالم ارواح، جہاں پر صرف ہماری روحیں تھیں، اور قرآن کریم ہمیں اس کی خبر دیتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید صبح و شام روح کرتی تھی اور اس کی خوراک پوری ہو جاتی تھی۔ دھیان ادھر رکھیں، ادھر رکھیں، ادھر میری طرف، یہیں سے پکڑے جاتے ہیں کہ دیر کے بعد آئے ہو۔ جو مسلسل آئے نا تو اس کو بیان سننے کے آداب کا بھی علم ہے۔ ادھر ادھر کب تک گردنیں گھماؤ گے؟ ادھر دیکھو بس۔ تو روح کی غذا یہ اللہ کی یاد ہے، اس کی تسبیح ہے، تحمید ہے۔ ہم نے جسم کو تو بڑا موٹا تازہ کیا، اور روح ہماری سالوں سے بھوکی ہے، روحانی پاور ہے ہی نہیں، کیونکہ روح کو ہم نے غذا ہی نہیں دی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ تو روح کی خوراک اللہ کی تسبیح اور تحمید ہے اور اس کا ذکر ہے۔ تو پہلا عالم عالم ارواح، جہاں پر صرف روحیں، اور دوسرا عالم یہ عالم دنیا ہے، جہاں پر اللہ نے روح کے ساتھ جسم کو لگا دیا۔ یہاں پر جتنی دیر قیام ہے، پھر اس کے بعد اگلا عالم ہے عالم برزخ، جہاں پر ثواب و عذاب کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ بس آ جاؤ، اب آ کے بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، تمہاری وجہ سے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو عالم برزخ میں روح کے اوپر ثواب اور عذاب ہے، جس طرح دنیا میں جسم کے اوپر تکلیف ہے، راحت ہے، اور جسم کے ذریعے روح کے اوپر اثر ہے، تو اسی طرح قبر میں سب کچھ روح کے اوپر ہے، اور روح کے ذریعے جسم کے اوپر اثرات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عالم بقا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یہ 4 عالم ہیں۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے
1,24,044 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی روحوں کو جمع فرمایا، اور اتنا عظیم اجتماع، اس کے مقرر خطیب خود اللہ رب العزت، اور موضوع شان مصطفیٰ۔ زمین و آسمان کچھ نہیں بنا، حضور کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبیوں سے وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر، اور اپنی قدرت کاملہ سے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو جمع فرمایا۔ 2 مرتبہ یہ اجتماع ہوا، ایک عالم ارواح کے اندر، یہ اتنا ٹھنڈا کیوں لے آئے؟ گلاس ٹھنڈا۔ اور دوسری مرتبہ بیت المقدس کے اندر، وہاں پر بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جمع ہوئے، اور پہلے عالم ارواح کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، اے میرے پیغمبرو میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، اور تمہارے سروں کے اوپر نبوت و رسالت کے تاج سجانے والا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبرو میں تمہیں جن علاقوں میں بھیجوں گا، جن لوگوں کے پاس بھیجوں گا، ان لوگوں کا تمہارے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن میرے پیغمبرو تم سن لو، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا محبوب آئے گا، اور فرمایا تم نبیوں کو میرے محبوب کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا میرا محبوب آئے گا تو سب کے بعد، مگر اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ تم سب کا امام بن کر آئے گا۔ فرمایا میرا محبوب جس دھرتی پہ چلے گا میں اس کی قسمیں عرش بری پہ اٹھاؤں گا۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، مجھے قسم ہے مکہ مکرمہ کی۔ اے الہ العالمین، آپ مکہ مکرمہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہے، یہاں پر آپ کا گھر موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، مزاب رحمت موجود ہے، حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسمیں نہیں اٹھا رہا، اگر میں نے ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسمیں اٹھانا ہوتی میں پہلی کتابیں تورات انجیل زبور کے اندر مکہ کی قسمیں اٹھا دیتا، مگر میں نے اس وقت مکہ کی قسمیں نہیں اٹھائی، آج اٹھا رہا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس لیے مکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں مجھے اپنا محبوب چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ جس دھرتی پہ میرے محبوب کے قدم لگیں گے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی قسمیں اٹھاؤں گا، میرے محبوب کے لباس کی ادائیں قرآن کریم کی آیات بن جائیں گی۔ میرا محبوب چادر اوڑھ کر سوئے گا، میں عرش بری سے آواز دوں گا یا ایھا المزمل، فرمایا یا ایھا المدثر، میرا محبوب اپنی زبان سے جو بھی کہے گا میں اس کی بھی قسم اٹھاؤں گا۔
वक़ीलिही। हक़ ताला फरमाते हैं मुझे अपने महबूब की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए जुमलों की भी कसम है। फरमाया अपने महबूब की उम्र की कस्में उठाऊंगा। लअमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरातिहिम यामहून। हक़ ताला फरमाते हैं मेरे महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम है, ये तुझे मिटाने वाले मिट जाएंगे और तेरी नबुव्वत व अज़मत का डंका क़यामत की सुबह तक बजेगा। हुजूर का तज़किरा ज़मीन व आसमां बनने से पहले शुरू है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं इलाहुल आलमीन, आपका महबूब इतनी शान वाला, इतने मकाम वाला, तो हमारे लिए क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? फरमाया लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना। हक़ ताला फरमाते हैं मेरे पैगंबरो तुमने मेरे महबूब की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान भी लाना है, तामन भी करना है। वादा करो मुझसे कि ईमान भी लाओगे जब मेरा महबूब आएगा। सबकी नबुव्वतें ख़त्म मनसूख, जब मेरा महबूब आ जाएगा तो फिर सिर्फ मेरे महबूब की नबुव्वत व अज़मत का डंका बजेगा। और जब नबियों ने वादा किया तो उन नबियों की जो उम्मतें हैं वो भी उसमें शामिल हुई या ना हुई? यहूदी हैं, नसरानी हैं, कोई भी हैं, दुनिया में जिन्हें तुम अहले किताब कहते हो, जब उनके नबियों ने वादा किया आप आ जाएंगे। और असल में इस वादे का मकसद ही ये है कि वो उम्मतें भी हुजूर पर ईमान लाएं, कमली वाले पैगंबर का कलमा पढ़ें। हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का सफ़ा पढ़ रहे हैं। हुजूर नाराज़ हो गए, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया उमर देख नहीं रहे कि हुजूर नाराज़ हो रहे हैं? जल्दी से बंद कर दिया। हुजूर फरमाने लगे उमर तुम ये तौरात का सफ़ा पढ़ रहे हो? अर्ज़ किया अल्लाह के महबूब मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कौन से अहकामात हमारी शरीयत के उस शरीयत से मिलते हैं, बस और तो कोई मकसद नहीं। हुजूर ने क्या बात इरशाद फरमाई, उमर अगर इस किताब वाला पैगंबर मूसा कलीम भी होता आज वो अपनी किताब तौरात ना पढ़ता बल्कि मेरा कुरान पढ़ता, वो मेरा कुरान पढ़ता। कि सब की नबुव्वतें ख़त्म और ये सब आलम अरवा में वादा करके आए हैं। तो इसलिए ये जितनी भी उम्मतें हैं सबको हुजूर पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ने बज़रिया अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वादा लिया है कि जब मेरा महबूब आ जाएगा तो फिर सिर्फ मेरे महबूब की नबुव्वत व अज़मत का डंका बजेगा। और फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा महबूब आएगा बाद में। तो हुजूर के बाद किसी ने नहीं आना, हुजूर के बाद इसीलिए तो बता दिया कि तुम सब के बाद मेरा महबूब आएगा और हुजूर के बाद कोई नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, अब क़यामत तक मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन एक दूसरी बात भी इरशाद फरमा दी, सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, फरमाया मेरे बाद 30 झूठे भी आएंगे जो नबुव्वत का दावा करेंगे। हुजूर फरमाते मैं आखिरी नबी हूँ, जो भी नबुव्वत का दावा करेगा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, झूठा है वो। तो इसलिए ज़िल्ली बरोज़ी कोई किसी किस्म का भी नबी नहीं आएगा, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है। और मेरे मोहतरम सामीन ये झूठे हर दौर में आए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा, इसको दिल में जगह दे दो। फरमाया अगर किसी ने झूठे मुद्दई नबुव्वत से, यानी नबुव्वत का दावा करने वाला को झूठा आदमी, उससे मजाक के अंदर भी दलील तलब कर ली कि तुम जो नबी बने फिरते हो, चलो को मोजज़ा दिखाओ भाई,
جیسے کچھ جیلی یہاں بزرگی کا اظہار کرے تو لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں چلو جی حضرت جی کوئی کرامت ہی دکھا دو، کوئی ہوا میں اڑ کے دکھاؤ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ولی ہیں، اور کچھ نہیں تو کوئی الٹ بازی لگا دو۔ اور یہ قوم ایسی ہے، کوئی ایسا تماشا کر دو یہ مان لیتے یہ بڑا اللہ کا ولی ہے۔ یہ 2 قمیضیں زیادہ پہن لیں نا جی، جو بزرگ ہے جی کو بات تو ہے نا، 3-4 وہ ادھر سے مدریاں پہن لیں اس میں بڑے نگینے لگے ہوں جی، بڑی عملیات میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ کیا دخل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 2 سگٹیں اکٹھی لگا لیں، ہاں جی پیر صاحب بڑی پہنچی ہستی ہے جی، 2 سگٹیں اکٹھی پیتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ 2 قمیضیں زیادہ پہن لیں تو تب بھی ولی ہے، اور جو بالکل سرے سے اتار دیں پھر تو پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ یعنی قوم کا معیار بڑا عجیب ہے، کوئی ڈرامہ کر کے دکھا دو بس ان کو۔ اور دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ڈرامے باز، شعبدہ باز۔ میرے محبوب نے جن کی نشاندہی فرمائی، فرمایا قرب قیامت شعبدہ باز آئیں گے، تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں یہ، ذلو فاذلو، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور جو ان کے پیچھے لگیں گے وہ بھی گمراہ ہیں، یہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور جو ان کے پیچھے لگیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ مذاق میں بھی اگر کسی نے پوچھا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، چلو کوئی معجزہ دکھا دو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط کافرا، یہ جس نے پوچھا ہے یہ کافر ہو گیا، دارا اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کو اپنے نبی کی نبوت میں اتنا بھی شک کیوں ہوا؟ اس کا یقین اتنا کامل ہونا چاہیے جس طرح حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، اگلی بات بھی اتنی یقین کے ساتھ ہو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں جی؟ حضور اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، آخری نبی۔ جس طرح سچے نبی پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح آپ کا آخری نبی اس پر بھی ایمان ضروری ہے، اور جو اس کے اندر کمزور ہو گیا وہ بھی دارا اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں آئیں گے، ثم جاءکم رسول، حضور کے بعد کوئی نہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بعد میں آنے سے شان میں کمی نہیں ہوتی، بعد میں آنے سے شان میں، حضور اگر بعد میں آئے ہیں تو شان میں کوئی کمی ہے؟ اچھا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بعد میں آ گئے ہیں تو کیا ان کی شان میں کوئی کمی ہو گئی؟ خلیفتم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم، ثالث سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ میرے کملی والے پیغمبر خاتم النبیین ہیں اور سیدنا علی مرتضیٰ خاتم الخلفاء الراشدین ہیں۔ بعد میں آنے سے شان کم نہیں ہوتی، جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے وہ مقام تو اپنی جگہ پہ رہے گا۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب وعدہ تم کر لو، پورا میں کر دوں گا۔ سب نبیوں نے وعدہ کر لیا مولا ہم ایمان بھی لائیں گے، تعاون بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات یہ وعدہ پورا فرما دیا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جمع ہیں اور حضور کے استقبال کے لیے، حضور کے دیدار کے لیے منتظر ہیں، اور میرے محبوب جب تشریف لائے حضور کا استقبال آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام غرضے کے استقبال کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے اس دن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، واقعی بہت حسین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نصف حسن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، مگر حق تعالیٰ نے کل حسن اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آدھا دے دیا یوسف کو لیکن کل اپنے محبوب کو دیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ فرماتے محبوب میں نے تو وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں آپ کو بنایا ہے۔ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو لوگ جمع ہوتے ہیں نا جی، کہتے چلو جی آج اکٹھے ہو گئے ہیں تاش کھیل لیں جی، ہماری یہی سوچ ہے نا، لوڈو کھیل لیں جی،
اب تو اس سے بھی نکل گئے، اپنا اپنا موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہی ایک دوسرے سے دور ہے۔ یہ بھی وقت آنا تھا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جمع ہوئے، کہتے ہیں ایک علیحدہ علیحدہ تو یہ باتیں کی ہیں، کیوں نہ ہو کہ آج اکٹھے اللہ کی عبادت کریں، اکٹھے مل کر خدا کی عبادت کریں۔ جس طرح زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہنے لگی، میرا یوسف دیکھو کیسا حسین و جمیل ہے۔ اللہ نے معراج والی رات سب نبیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میرا محبوب محمد دیکھو، میرا حبیب دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء کو دیکھو کیسا حسین و جمیل بنایا ہے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ یہ ہاتھ یہاں سے چھوڑ دو، ہاتھ یہاں سے چھوڑ دو، بالکل الرٹ ہو کر بیٹھو، یہاں سونے وونے کا کوئی چکر نہیں ہے، نہ ادھر ادھر دھیان کریں۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، وہ سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا، کون جماعت کرائے؟ نظریں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، کبھی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، کبھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ جبریل امین نے میرے محبوب کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضور نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ میرا کملی والا پیغمبر امام الانبیاء، میرے کملی والے پیغمبر کی شان امام القبلتین، آپ بیت اللہ کے بھی امام ہیں اور بیت المقدس کے بھی امام ہیں۔ تو سب نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس دن دنیا میں تشریف لانا تھا، مائی آمنہ فرماتی ہیں رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اور یہ خدا کی طرف سے پیغام تھا، اب جہالت کے اندھیرے، کفر و شرک کے اندھیرے ختم ہو رہے ہیں، میرا محبوب آ رہا ہے، اب ہدایت کا نور عام ہو رہا ہے۔ اور مائی آمنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے پیٹ میں تشریف لائے تو مجھے عام عورتوں کی طرح تکلیف نہیں ہوئی جیسے عورتوں کو 9 ماہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پسینے کے اندر خوشبوئیں پیدا کر دی۔ محلے کی عورتیں دادا عبد المطلب کے پاس نا شکایت لے کر آ گئی، دیکھو جی آمنہ کا شوہر وفات پا چکا ہے، سہاگ اجڑ چکا ہے، یہ کس کے لیے اتنی خوشبوئیں لگاتی ہے، اور اوپر سے خوشبو بھی ایسی لگاتی ہے کہ مکے کے کسی بازار میں نہیں ملتی۔ دادا عبد المطلب آ گئے، بلایا بیٹی بات سنو، جی تو نہیں چاہتا میں آپ سے بات کروں، لیکن محلے کی عورتیں شکایت لے کر آئی ہیں کہ تم ایسی خوشبوئیں لگاتی ہو، کس کے لیے لگاتی ہو؟ مائی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا دادا جان آپ تو ایک خوشبو کی بات کرتے ہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے تو عجیب غریب باتیں دیکھی ہیں، اگر میں ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں ہو سکتا ہے آپ مجھے پاگل سمجھنے لگیں۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے پسینے میں خوشبوئیں پیدا کر دی ہیں، اب بتاؤ کہ یہ خوشبو تمہیں مکے کے بازار سے کہاں سے ملے؟ فرمایا کہ جب میں باہر نکلتی ہوں کوئی نکیلا پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ جائے موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اوروں کو چبھتا ہے مجھے نہیں چبھتا۔ اگر میں دھوپ کے اندر باہر نکلتی ہوں آسمان سے ایک بدلی آ کے میرے اوپر سایہ کر دیتی ہے، اب میں کیا کیا بتاؤں ان کو۔ فرماتی ہیں میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں،
درخت مجھے مبارکباد دیتے ہیں، سلامیاں دیتے ہیں، آمنہ تجھے مبارک ہو، تو آخر الزمان پیغمبر کی اماں بننے والی ہے۔ میں کیا کیا بتاؤں ان کو۔ خوابوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کی زیارت، کبھی بی بی مریم آتی ہیں، تو میں کون کون سی بات بتاؤں۔ دادا عبد المطلب سمجھ گئے یہ بچہ ہمارا بڑا مبارک بچہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی شان، مائی آمنہ فرماتی ہیں جس رات حضور تشریف لائے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ اللہ یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں جہاں میرا محبوب ہو دنیا کی روشنی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضور کی آمد ہوئی، مائی آمنہ فرماتی ہیں ایسی نور کی شعائیں نکلیں، فرمایا کہ میرا کمرہ بھی روشن ہو گیا اور ملک شام کے محلات تک روشن ہو گئے، مجھے نظر آنے لگے۔ حضور کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ چونکہ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، بہرحال چونکہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، تو اس مہینے میں ولادت ہوئی یہ تو پکی ٹھکی بات ہے۔ دادا عبد المطلب کو خبر ہوئی، بھاگتے ہوئے گھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا، اس کے گھر کے اندر بہار لگا دی ہے، اس کی نشانی آ گئی، اس کا سلسلہ آگے چلے گا۔ جب آ کر حضور کو دیکھا تو حیران ہو گئے ایک دم، کہنے لگے آمنہ میں نے تو ملک شام کا سفر کیا، تم تو گھر میں رہتی ہو، میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل بچہ ہی نہیں دیکھا۔ مکے کے لوگ آ گئے، یار یہ تو اتنا حسین و جمیل، اس کو تو کسی کے ساتھ ہم تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کہ یہ فلانے جیسا حسین و جمیل ہے، یہ تو ایسا حسین و جمیل ہے کہ ایسا دیکھا ہی کسی نے نہیں۔ جبریل امین بھی آ گئے، آفا کہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام بس یار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دی گری۔ میں نے تو مشرق سے مغرب کا سفر کیا، انبیاء علیہ السلام پہ وحی لے کے آیا ہوں، آج تک میری آنکھوں نے ایسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے جبریل تو کس جھگڑے میں پڑ گیا، میں رب اعلان کرتا ہوں میں نے اپنے محبوب جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بے مثل محبوب بنایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ سے گھر جا رہا تھا تو رات کو چاند کی چاندنی چمک رہی ہے، میں نے کہا ذرا بھتیجے کا پتہ تو کروں کیا کر رہا ہے، خبر تو لوں۔ جب گھر میں تشریف لائے تو عجیب منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام جھولے میں، وہ جیسے پہلے زمانے میں چارپائی کے ساتھ نا کپڑا باندھ دیتے تھے، تو حضور جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی قریب نہیں ہے اور جھولا خود بخود حرکت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گیا کہ شاید کوئی ہوا سے ہلا ہے، کوئی اتفاقیہ ایسے ہو گیا، لیکن میں کافی دیر تک دیکھتا رہا کہ وہ جھولا خود بخود چل رہا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو اگلا منظر دیکھا، فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ شہادت والی انگلی یہ آسمان کی طرف بلند ہے اور حضور ایسے ایسے حرکت فرما رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان کا چاند بھی ایسے ایسے حرکت کر رہا ہے۔ اب میں کبھی حضور کی انگلی کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، چاند کی روشنی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے کہا شاید مجھے کچھ ہو رہا ہے، کچھ زلزلہ آ گیا، میں ہل رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ تو میں اسی کشمکش میں کھڑا ہوں، اور اس پر شاعر نے خوب اس منظر کو بیان کیا ہے، سنا دیں آپ کو۔ میں چن اپنے نو ویکھاں